نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقان اللہ علی کل شیء رقیبا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر مراقبے دے وچ بیماریاں دا علاج کرنا اور روز قوت پرواز پیدا کر کے اللہ دا دیدار کرنے دا طریقے دوبارے ذکر کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے سورہ احزاب دی 52ویں آیت پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اور اللہ ہر چیز تے نگران ہے۔ مراقبہ نہ آیا نگرانی دا کہ انسان اپنے دل دی نگرانی ہر ویلے کرے چ غیر کدے بھی نہ ہوئے، اور قلب جڑا وتبتل علیہ تبتیلا اور وائلا ربے کا فرق اب تک کمال حاصل کر لے، یعنی قلب فنا پھر توحید کر کے پھر توحید رہے تاکہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھانا تاکہ آخر جے سر دیاں اکھانا انہوں دیدار نصیب ہو سکے۔ اور یہ سارا پروگرام سوڑی رب نے قرآن چ دسیا کہ اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر پیشوا دے رہا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ، اللہ دے فضل و توفیق نہ، اللہ دے عطا کردہ نور نہ، اپنی روح نو جسم چوں اللہ کر کے حضوری خدا پہنچا کے دید الہی دی نعمت حاصل کرے۔ اس مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا، اور یہ سارا پروگرام اللہ نے قرآن چ دسیا۔ ہن رہ گیا بیماریاں دا معاملہ ہے کہ انسان دی جڑی بیماریاں دا روحانی علاج ہے، قرآنی اور محمدی علاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تھراپی دا، قرآن ہیلنگ دا علاج ہے، طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج ہے کہ بغیر پیسے تو انسان ہر بیماری دا علاج کر سکتا ہے، اور دا فطری طریقہ جڑا اللہ پاک نے قرآن چ دسیا۔ اس واسطے سنے رب نے قرآن چ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ روحانی علاج کرنے والے دو طرح دے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کافر و منافق جڑے کائناتی انرجیاں نہ علاج کرتے جنہوں دے سائڈ افیکٹ ہے، انرجیاں نو اندروں کڑھ دیندے نے، لیکن انسان دے سیل دے ڈی این اے اور جین دے اندر وہ منفی لہریں ادوں ہی موجود رہتی ہیں، اس واسطے کچھ عرصے بعد وہ بیماری پھر پیدا ہونے لگ پی ہے۔ لیکن ایلوپیتھی قرآن ہیلنگ دا علاج ہے، قرآن تھراپی دا علاج ہے، وہ انسان دے اندروں انسان دے سیل دے اندر جڑے ڈی این جڑا سیل دا دماغ ہے اور جین ہے جڑا والدین دی وراثت چ موجود ہے وہ دے اندر اور ان دی لہراں دے اندر جنیاں بھی ظلماتی نیگیٹو منفی انرجیاں نے وہ سب نو یہ نور جلا دینا، اور الحمدللہ دوبارہ بیماری پیدا نہیں ہوندی۔ اللہ پیتھی علاج ہے نا انرجیاں نہ نہیں کیتا جاتا، جنیاں کائناتی کاسمک انرجیاں نے کائنات دے اندر پھیلیاں ہوئیاں، کائنات دی جنیاں بھی چیزاں کائنات موجود چاہنا جس کہ ہر ویلے ویوز پھٹ رہے ہیں، کوانٹم ذرات چوں بھی ویوز پھٹ رہے ہیں، اور جانداراں دے جڑے سیلز خلیے انہوں اندروں ویوز پھٹ رہے ہیں،
نباتات، جمادات، حیوانات، اعلیٰ حاضر کے ہر چیز چو ویوز پھٹ رہے ہیں، انرجیاں پھٹ رہی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو۔ تو اس واسطے کائنات دے اندر مسلسل پروگرام اللہ شافی دا نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے کائنات جا رہا، یہ اندروں بھی انرجیاں ہر ویلے پھٹ رہی ہیں، اکسی انرجیاں جنیاں نے، یہ کائنات سارا اکسی ظہورات ہے، سارے اکسی تعینات و تنزلات ہے سارے۔ لیکن حقیقی جو اصل نور ہے جہدے یکساں بروز ذل ہے، اللہ شافی، اللہ پیتھی دا قرآن تھراپی دا علاج براہ راست وہ نور تو کیتا جاندہ، اور نور نو اپنے اندر جذب کر کے اپنی بیماری دا علاج کیتا جاندہ، اپنے اندر جذب کر کے دوجے اندر منتقل کیتا جاندہ، تو دوجے مریض نو بھی شفا حاصل ہوندی، کہ ہزارہ میلہ دور بھی بیٹھا ہوئے۔ اسی روزانہ 1 گھنٹہ یہ ورکشاپ کرنے ہیں بیماراں دے علاج واسطے، اور روحانی علم اللہ پیتھی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤن واسطے، اور اپنے مریدین نو روحانی اسباق دین واسطے۔ اگر کوئی چاہتا اس ورکشاپ شریک ہونا چاہیے، فارم لے کے ساڈے کول آن لائن واٹس ایپ تے تو وہ داخلہ لے سکتا، اپنا علاج بھی کرا سکتا، علاج کرنا سکھ بھی سکتا، اور اگر روحانی علاج کرنا چاہتا، روحانی اسباق لینا چاہتا، اسباق ولایت لینا چاہتا دیدار الہی واسطے، تو وہ واسطے بھی آن لائن پروگرام موجود ہے۔ خانقاہ بھی یہ ورکشاپ ہر جمعے تو بعد، ہر جمعرات نو مغرب تو بعد پابندی نہ ہو رہی ہے۔ بہرحال سم عرض کر رہا سگا کہ مراقبہ دا کرنے دا طریقہ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان یہ اللہ دا دیدار حاصل کر، دوجا یا اگر بیمار ہے اپنی بیماریاں دا علاج کرنا چاہتا تو مراقبے ذریعے وہ کر سکتا۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مراقبے دے آداب و شرائط پورے کرے، اور زیادہ تو زیادہ مراقبہ کرے۔ اگر صبح دوپہر شام ہو سکتا گھنٹہ کرے، نہیں تو صبح شام کر لے، نہیں تو کم از کم دن 'چ 1 باری کر لے۔ سب تو بہترین ٹائم ہے تہجد تو بعد، دوجا ہے فجر تو بعد، تیسرا ہے عشاء تو بعد۔ اور مراقبے دے آداب و شرائط پورے کرے۔ جدوں بھی مراقبہ کرنا چاہتا ہے انسان تو انہیں چاہیے سب تو الگ ہو کے بیٹھے پرسکون حالت دے اندر، اور اپنے ذہن نو منفی خیالوں تو پاک کرے۔ اگر ہو سکے دے ارد گرد قریب کوئی اگربتی وغیرہ خوشبو وغیرہ جلا لے، اپنے جسم میں بھی خوشبو لا لے، تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے ارد گرد پھونک مار دے تاکہ روحانی اثار ہو جائے، تاکہ کوئی شیطانی مداخلت کسی طرح دی نہ ہوئے، اور نیگیٹو انرجیاں اگر آن تو جل جان۔ اس تو بعد انسان سچی توبہ دل وچ کر لے، تو پھر اس تو پہلے حسب حیثیت صدقہ ضرور کرے، کھاؤ گندم دا 1 دانہ، چاول دا 1 دانہ، یا 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہوئے، یا نیت کر لے کرن دے۔ گھر 'چ بچیاں کھوڑیاں روٹیاں ٹکڑے ہی انسان پرندیاں نو جانوراں نو پا دے، بھی نہ ہو سکے کسی برتن 'چ پانی پا کے کوٹھے تے رکھ چھڈے۔ حسب حیثیت صدقے دی نیت بھی انسان کرے، اور کدے اپنے ذہن 'چ آن دے خیالات توجہ نہ دے، چونکہ انسانی ذہن 'چ ہر ویلے کم و بیش 70-75 ہزار کا خیال 24 گھنٹے آتے جاندے رہندے ہیں، کسی طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ 1700 گھنٹے کسی خیال دی طرف توجہ کر لئی تو انسان دے کانشیس مائنڈ شعور دے اندر لا شعور 'چ سیو ہو جائے گا، وہ پھر اپنا کام شروع کر دو، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، جیسا ہے ویسا کام شروع کرے گا۔ تو بیماریاں بھی پیدا انسان ہوندیاں ہی منفی سوچاں نال، بد پرہیزیاں نال، خلاف فطرت زندگی گزارن نال، اور گندیاں لوکاں نال بہن کھلون نال۔ سو عرض کر رہے سی مراقبہ کرن تو پہلے پھر سورۃ فاتحہ 1 باری کم از کم 3 باری قرآن شریف پڑھ کے دل میں تمام بزرگان وصال ثواب کر دے، اپنے روحانی استاد اپنے پھر پیشوا طرف متوجہ ہو گئے، انہوں نے قلب تو اپنے قلب 'چ نور دا اخذ فیض کرے، پھر درود پاک پڑھے، اس تو بعد نبی پاک کو اخذ فیض کرے،
تو پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، ذکر پاس الفاظ کرے، سا اندر جائے تو اللہ، باہر نکل دے ہو، لمبا سا کھچے اللہ، تاکہ انسان دے ہر خلیے دے ڈی این اے اور جین تک پہنچ جائے وہ نور اللہ دا۔ پھر ہو جدو باہر کڈے تو سیل دے اندر نیگیٹو انرجیاں ساریاں باہر جڑ جان اندر، اور ہو دا نور ارد گرد پھیلے چار چفیرے، اور کچھ عرصہ کرن تو بعد کچھ وقت اس تو بعد جڑی بیماری ہے انسان دے اگر جسم دے کسے حصے دے ہوتے یا جتھے جتھے بھی بیماری ہے، کیونکہ بیماریاں دیا منفی انرجیاں جڑیاں نے یہ انسان دے جسم دے 70% پانی وہ کرسٹل نو زخمی کر دندیاں نے، اور جتھے وہ کرسٹل جمع ہو جاندے آ جسم دے کسے بھی عضو دے اندر اتھے وہ بیماریاں شروع ہو جاندیاں۔ تو انسان اسے توجہ کرے، اکھاں بند کر کے بیٹھے دوران مراقبہ اور سکون حالت چ بیٹھے، اور خیال کرے کہ اللہ شافی دا نور میرے اس جگہ آ رہا، اگر دل بیمار آ دل دے ہوتے، گردے آ تو گردیاں ہوتے، پھیپھڑے آ تو پھیپھڑیاں ہوتے، میدا آ تو میدے ہوتے، لب لب آ تو لب لبے ہوتے، اگر سارے جسم تے آ تو سارے جسم تے ہی انسان وہ نور نو اپنے اندر جذب ہوندا محسوس کرے، حق الیقینی کیفیت نہ، اور 1 گھنٹہ مراقبہ پھر روز پابندی نہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ شافی دا نور جڑا بغیر دوا تو ہی انسان نو ہر بیماری تو شفا دے دے گا۔ اگر دوجیاں اندر منتقل کرنا چاہتا ہے اس نور نو، اللہ شافی دے نور نو اپنے اندر جذب کر کے، کیونکہ انسان دے جسم دی ہر لہر ایک بیٹری ہے، یہ اپنے نوارات نو اپنے اندر جذب کر دی، جب سارا اندر نورانی ہوئے اسی واسطے روح چ قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی جسم جڑا ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دیا، لیکن انسان دے اندر دا ذہن دیاں سوچاں اور انوار جڑے آ وہ اس قید تو آزاد ہے۔ اسی واسطے پلک چپڑ تو پہلا ہزارہ میلہ دور پہنچ جاندے آ، اس طرح ذہن دے اندروں پیغام پلک چپڑ تو پہلا ہر سیل تک پہنچ جاتا، کیونکہ جڑے انسان دے اندر بجلی آ اور برقی سگنل جڑے آ وہ ہر جگہ وہ پیغام پہنچا دے، حواس خمسہ دے ذریعے بھی جو پیغامات انسان نو ملتے ہیں، اطلاعات ملتی ہے، وہ بھی یہی برقی سگنل ہی دماغ تک پہنچاتے ہیں، پھر دماغ جو مناسب ہوتا فیصلہ کرتا ہے۔ باہر مراقبے جو نور نو زیادہ زیادہ انسان اپنے اندر جذب کر کے ہر بیماری کا علاج کر سکتا بغیر پیسے تو، بغیر دوا تو۔ حدیث پاک دے اندر اللہ سونا فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے کو جو گمان رکھتا میں وہ ویسا ہی معاملہ کرتا، یعنی میرے کو جو چاہتا میں کرنا۔ قرآن پاک بھی سنے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرا بندہ میرے کو جو دعا کرتا تو میں اس دعا نو قبول کرتا، یعنی جو مانگتا میں انہوں عطا کر دینا، جیسا مناسب جانا فوراً یا کچھ وقت بعد یا آخر جیسا وہ بہتر ہوتا میں ویسا فیصلہ کردا، یعنی وہ منگنا ضائع نہیں میں کرتا، دینا ضرور ہے میں انہوں۔ تو مراقبہ جڑا کرن دا مقصد صرف 2 ہی طریقے ہیں، اس کو علاوہ بھی اگر انسان کوئی شاید چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے تو وہ خوشی دے انوار اپنے اندر جذب کرے گا، کر لینا۔ اگر امیر ہونا چاہتا ہے تو وہ انوارات اللہ پاک دے صفاتی ازم یا رزاق ہو دے وہ بھی اپنے اندر سیو کرتا ہے۔ اللہ حاضر کیا جو بھی چاہتا جو بھی اپنے اندر سیو کرے گا ویسا ہی ہوئے گا، کیونکہ جو انسان سوچتا ہے اپنے شعور دے اندر حق الیقینی محسوساتی کیفیت نہ بار بار تو وہ یہ اندر سیو ہو جاتا، اللہ شعور سب کانشیس مائنڈ دے اندر وہ کام شروع کر دینا، اگر 17 سیکنڈ سوچ لینا تو لیکن انسان کو چاہیے پہلا ماضی دیا منفی جڑی پروگرامنگ اندر ہو چکی ہے بندے اندر پاسٹ دے وچ پہلے انہوں ڈیلیٹ کرے، فارورڈ مار دے کاری سارے تے، تو پھر جو چاہتا ہے وہ پروگرام اپنے اندر سیو کرے مراقبے
اور پھر ہر ویلے چلتا پھردا ذکر پاس الفاظ کرتا رہے سا اندر جاوے اللہ باہر نکلے ہو کہ جو انسان چاہتا ہے اچھی چیز جائز تو سمجھو نور میرے اندر آ رہا اور اندروں نیگیٹو انرجی جل رہی نے اور ہو نہ نور باہر نکل کے وہ پھیل کے اس فضا بھی معطر کر رہا اور متعلقہ لہراں نال رابطے بھی کر رہا چونکہ کائنات دی ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے تو اپنی فریکوینسیاں نال رابطے دی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نو چاہیے کہ اگر اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہتا بغیر دعا تو بغیر پیسے تو انسان تو اللہ شافی دا نور زیادہ سے زیادہ جذب کرے اور میں طریقے دستا رہنا اور جڑی ورکشاپ ہوتی وہ بڑی وضاحت نال دستا رہنا تو مختصر جہا پروگرام دسیا میں اور اسی طرح اگر دید الہی مولا کرنا چاہتا جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا وہ بھی اس مراقبے حاصل کر سکتا تو سونا رب فرماؤں کہ میں تمہیں دیکھ رہا میں تہاڈا نگران ہاں میرے کو کوئی شاید تہاڈی پوشیدہ نہیں تہاڈا ماضی حال مستقبل تسی جو سوچتے بھی ہو سونے رب نے جیسا قرآن پاک دسیا کہ میں تہاڈے دلاں دے خیالاں نوں بھی جاننا واللہ علیم بذات الصدور۔ انسان نے چاہیے اپنا رابطہ اپنے مولا نال مضبوط کرے کہ شیطانی جننے بھی پروگرام ہے شیطانی جننے بھی دستور ہے منشور ہے نظام ہے اور جننے بھی سیاسی پروگرام ہے معاشی پروگرام ہے اقتصادی پروگرام ہے روحانی پروگرام ہے جننے بھی شیطانہ بنائے ہوئے نے یہاں تو دور رہے جنہیں روحانی پروگرام بھی سکھا رہے ہیں ساڈے اندر بھی انہوں کے ایجنٹ موجود ہے جڑے انہوں پروگراموں سکھا رہے ہیں یوگا ریکی ٹیلیپیتھی ہپناٹزم میسمرزم سپرچرزم سائیکزم پری مینشن سمدھا ہیلنگ انرجی مائنڈ سائنس اور ایموشنل ریلیزنگ میتھڈ سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ ہپنوسس سیلف مینجمنٹ نجوم دست شناسی علم النجوم علم الرمل علم الجفر علم العداد علم القیافہ وغیرہ وغیرہ جننے بھی سارے شیطانی غیر قرآنی علم ہیں یہاں تو بچے سب شیطانی پروگرام ہے منفی پروگرام ہے سائڈ افیکٹ والا پروگرام ہے سچا پروگرام ہے قرآن و سنت فقہ اور اسلامی علم تصوف جڑا ہے یہ روحانی فقہ ہے قرآنی فقہ ہے اسلامی علم تصوف جڑا یہ قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ تو سچا مومن کرے نہ شیطانی علم پیچھے نہیں جانا نہ یہاں گندیاں لوگوں پیچھے جانا جی سارے دن کے ایجنٹ جڑے انہوں کو پیسے پھڑ کے پروگرام پھیلا رہے ہیں سارے اندر اور انہوں نے کہ سب ایجنٹ کئی بھولے پنچھی پھسے ہوئے ہیں قرآنی پروگرام چھڈ کے شیطانی یہاں پروگراموں پیچھے لیکن سچے جڑے لوگ جب انہوں نے پتہ لگتا ہے تو شیطانی پروگرام وہ فوراً لوگوں تو الگ ہو جاتے ہیں تو جن بھی دو نمبر گمراہ ملا پیر یہاں تو بچو یہاں کے بارے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری لباس خضر میں ہزاروں رہزر بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر میراث میں آئی ہے نے مسرت ارشاد زاگوں کے تصور میں چڑیوں کا نشے میں نہ خوش و بیزار ہوں مر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا لو یہاں گندیاں لوگوں تو دور لو سچے اللہ والے جنہوں کے بارے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرما دیا جڑے قرآن و سنت کا پروگرام دے رہے سچے علماء و مشائخ زندہ دل مردہ نفس صاحب وصل و وصال صاحب حضور و حضوری سرفروش بت شکن متقی اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار خدمت خلق عشق الہی دے پیکر بیتا رخصتاں طویلاں شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی نظامات دشمن سچے زندہ دل علماء و مشائخ کو علم سکھو انہوں نے بارے قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو دیا ہے حق نے انداز خسروانہ نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یدیں بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہی اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے، شوق دے سجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یہ سچے اللہ والے ہیں، اس واسطے انہاں کو فیض حاصل کرو اور قرآن و سنت نو مرشد رہبر بنا لو، انشاءاللہ دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر ہیں، پر تقصیر ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، کم علم ہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا انسان ہیں۔ صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو تیرے سوا کسے ہور سارے دی لوڑ بھی نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی۔ تمام بیماراں نو جنہ انساناں پرندیاں جانوراں بیماراں نو شفائے کامل عاجل عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب دا صدقہ اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی، اپنے سچے آخری پیغام قرآن و سنت اور فقہ تصور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ، انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ کافراں، منافقاں، شیطاناں، افلاطونیاں، دجالیاں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی، جادوگر، نجومی، نشئی، ناچ گانے ٹول ٹمکے والے بابیاں، مردہ دل اسلامی روحانی نام نہاد اسکالراں، اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں، انہاں دے لعنت تو بچائیں، کیونکہ انہاں دے ہر ویلے تیری لعنت برس رہی ہے، انہاں تے اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے، جڑے انہاں لوگ بہندے کھلوندے ہیں انہاں تے بھی لعنت برسدی ہے۔ اسی واسطے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شاہ بازی، رسم راہو شاہ بازی۔ انہاں کو بیٹھ کھلونا اسی واسطے وہ دل بھی مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔